گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد درود و سلام پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا کر قبول کی جائے گی، سوال کر عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تو اپنی عادات میں، اپنے معمولات میں اس بات کو شامل کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر، ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھیے۔ اور درود و سلام وضو، بے وضو اور اس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکت سے اللہ ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ زیارت کر چکے ہیں کہ جانشین امیر اہل سنت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، تو آئیے بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بڑے شہزادے کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرب شریف میں ہی کیوں تشریف لائے، کسی اور جگہ کیوں نہیں آئے؟ جی، سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں تشریف لائے، کسی اور جگہ کیوں نہیں آئے؟ دراصل جو ہے نا، یہاں آپ نے جو سوال کیا نا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عرب میں کیوں تشریف لائے، جی، تو دیکھیں گے ایک بات جو ہے نا وہ قابل غور ہے کہ سوال کی دنیا جو ہے نا یہ وسیع ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا سوال حکمت جاننے کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک، بعض اوقات سوال جو ہے وہ اعتراض کے لیے بھی ہوتا ہے، کہ بعض اوقات سوال جو ہے وہ سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو خیر سوالات کی دنیا وسیع ہے، ٹھیک، تو خیر ہمیں تو ظاہر ہے کہ یہی کہ بس اللہ تعالیٰ کی جو حکمت، صحیح، یہ اللہ کی مرضی، سبحان اللہ، رضا مولا۔ تو خیر تو یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں جو ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے، ایک حکمت جو ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ملک عرب کو، جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، اگر دیکھیں تو یہ ایک طرح سے سینٹر بنتا ہے۔ دیکھیں ایک طرف یورپ ہے، ایک طرف افریقہ ہے، اور ایک طرف ایشیا، اگرچہ ہے یہ ایشیا میں، یہ ہمیں سعادت ملی۔ واہ، تو بخوبی یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تشریف آوری ہو ہدایت کے لیے، تو یہاں سے جو ہے نا وہ پوری دنیا جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ واہ، تو ہو سکتا ہے کہ یہی حکمت الہیہ ہو۔ سبحان اللہ، اور آپ دیکھیں نا کہ پہلے بھی ظاہر ہے کہ اس ملک میں، اس خطے میں کہاں کہاں سے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ ایسی بات، حالانکہ یوں دیکھا جائے تو مکہ شریف میں نہ سمندر ہے نہ کچھ بھی نہیں بظاہر، جی، مگر آنا جانا تھا۔ ایسی بات، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ یوں اگر شہر مکہ اگر دیکھا جائے رقبے کے لحاظ سے اور دیگر لحاظ سے بھی، تو یوں دیکھا جائے تو بظاہر ایک اتنا بڑا شہر نہیں ہے، مگر حج کے دنوں میں یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، اللہ، ان سب کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، واہ واہ واہ، ان سب کے لیے پھل میوے وغیرہ یہ سب کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہر ایک انسان کو ظاہر ہے کہ کسی کو موسمی کھانے کا دل ہوتا ہے، کسی کو کیلا کھانا ہوتا ہے، کسی کو چاول کھانا ہوتا ہے، کسی کو روٹی کھانی ہوتی ہے، کسی کو چکن کھانا ہوتا ہے، کیا کیا کھانا ہوتا ہے، ہر ایک کا ظاہر ہے کہ اپنا مزاج ہوتا ہے۔ جی، تو دیکھیے سب کا انتظام ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، اچھا پھر دیکھیں کہ اس وقت یوں دیکھا ہے تو پولوشن، جی، پوری دنیا پہ کہیں پولوشن نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے جو نا یہ نقصانات ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہاں عرفات میں کتنی بسیں آتی ہیں اور لاکھوں لوگ آتے ہیں، جی، تو بسیں کتنی آتی ہیں، جی، اور کہاں پولوشن، کہاں مسئلہ کیا ہے۔ اچھا پھر اتنے لوگوں کے رہنے کا انتظام یہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، کا ایک نظام ہے۔ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ اللہ پاک ہمیں بعد اب حاضری، ذوق والی، آمین، شوق والی
نصیب فرمائے، آمین۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہ ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام پر جھوٹ ماننا تو ظاہر ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، اور بعض صورتوں میں یہ کفر بھی ہے کہ چونکہ حلال قطعی کو حرام کر دینا اور حرام قطعی کو حلال کر دینا، صحیح۔ بعض صورتوں میں لزوم کفر بھی ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں جو ہے وہ التزام کفر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک۔ کہ بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے۔ اللہ بچا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا میرے غیر پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ صحیح۔ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کے لیے جہنم میں گھر بنایا جائے گا۔ تو اس سے جو نا وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بات بات پر یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ و رسول نے یوں نہیں یوں فرمایا ہے، اللہ و رسول نے یوں بھی فرمایا تو یوں فرمایا تو یوں نہیں فرمایا۔ تو یہ اپنے اٹکل سے نہیں دینا جواب، اپنے اٹکل سے یہ نہیں کہنا، بلکہ جو قرآن و حدیث میں ہے آپ کو پروف ہے تو ہی آپ اللہ و رسول کی طرف نسبت کریں۔ صحیح۔ میں حضور ایک چیز پر غور کر رہا ہوں، بعض اوقات بندہ اس طرح کی باتیں یا تو دوسرے پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس پر میرا ایک روب بیٹھ جائے کہ بھائی مجھے نالج ہے، یا تو اس لیے کر رہا ہوتا ہے، یا پھر جو آدمی بات کر رہا ہوتا ہے اپنی اس ہلکی بات کو وزندار کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی بات کرتے بھی یوں فرمایا، حدیث میں یوں آیا تو قرآن میں یوں آیا تو حضور نے یوں فرمایا، اس طرح ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات یہ بیان کرنا بھی، بتانا، سامنے والے کو جتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی کوئی عام لوگ جو ہے وہ نہیں ہیں، ہمیں بھی جو ہے نا وہ روایتیں، حدیثیں، حکایتیں، آیات کے ترجمے جو ہے وہ یاد ہیں۔ اچھا، اس کا اندازہ مجھے کیسے ہوا؟ اس کا اندازہ اس طرح سے ہوا کہ میں ابھی ایک آخری جو میں نے سفر کیا ہے، یوں کہہ لیں کہ وزیر آباد سے کراچی سے وزیر آباد، اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے جو ہے نا وہ بات چیت ہوئی یوں کہ بھئی آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہ بھی میں رہتا ہوں۔ وہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بھی قریبی ایک علاقے کا نام بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب کے ساتھ ہماری بڑی نشستیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کو یعنی میرا اس اعتبار سے وہ تعارف نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کے ساتھ ہماری بڑی قریبی نشستیں ہوتی رہتی ہیں، بڑی بیٹھک ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ اتنے میں وہاں کسی نے کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ کوئی اذان کے مسئلے کی کسی نے کوئی بات کی وہاں پر۔ تو اب وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اذان دینے میں حسب نسب کا بھی بڑا کردار ہے، حسب نسب بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ حضرت صاحب نے کہاں اور کب فرمایا ہے؟ تو حضرت ہمارا تو بڑا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ، بڑا ساتھ ہے ان کے ساتھ، انہوں نے فرمایا یہ۔ میں پھر بول پڑا، میں نے انہیں کہا کہ میں کم و بیش 20 سال سے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور یوں اس طرح سے ہوں، تو 20 سال میں تو میں نے تو اس طرح کی کوئی بات میرے سنت نہیں سنی۔ اچھا بھی جب میں نے یہ کہا نا تو پھر وہ بندہ جیسے نہیں ایک جو چونک جاتا ہے بھئی یہ کیا ہو گیا، اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ آخر لوگ کیوں اس طرح کا کرتے ہیں؟ نمایاں ہونے کا بھی ہوتا ہی ہے کہ کوئی اور کام کر لیں، یا اس نمایاں ہونے کے جذبے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب ظاہر ہے کہ یہ تو وہی کہ ایک طرح سے کہ میں بھی کچھ ہوں، ہاں جی، یا پھر اس میں ظاہر ہے کہ بعض ہوگا تکبر بھی آ جاتا ہے، یا یہ کہ بعض ہوگا سامنے والے کو چھوٹا دکھانا ہے، تم کیا ہو، میں ہوں نا، ایسی میرے تو یہ تعلقات ہیں۔ تعلق اگرچہ کہ ایک پلے کا بھی نہ ہو، ایسی بات، مگر بس وہ مجھے اس پہ اپنا واقعہ یاد آیا کہ میں کہیں جو ہے نا وہ جا رہا تھا، میں چھوٹا سا تھا، میرے پیچھے جو پڑھنے کے لیے جا رہا تھا یا پڑھائی سے واپسی آ رہا تھا میں، تو میرے پیچھے بیگ بھی تھا۔ میری یوں عادت تو ہے نہیں شروع سے کہ اپنا تعارف کراؤں، کوئی پوچھے کہ کس کے بیٹے ہو، ڈائریکٹ نہیں، بس کاری نام۔ اب وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا مولانا الیاس قادری صاحب جو میرا سبز امامہ تھا نا، تو یہ میرے بڑے بھائی ہیں یا یہ میرے چچا ہیں؟ تو میں نے کہا اچھا، خاموش تھا۔ میں نے کہا اس کو بولوں گا میں تو ان کا بیٹا ہوں اور میں تمہیں کبھی جانتا نہیں ہوں، تو تم میرے کیسے رشتے دار ہو؟
اب میں چھوٹا تھا, میں نے کہا یہ بھی مجھے مار نہ دے گا, مارنا شروع نہ کر دے گا, تو پروف ہو جاتا اب تو یار میرا تو یہ جھوٹ بے نقاب کر دے گا اگلا. تو میں سنتا رہا, اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں, اللہ ایسے کو ہدایت عطا فرمائے. آمین 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 آمین. غور کرنے والی بات حضور یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ سامنے والے پر چلیں ایک روب بیٹھ بھی گیا, یہ تو چلے اتنی سخت باتیں نہیں ہیں, یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جھوٹ تو ظاہر سی بات ہے, لیکن اس درجے کی جس درجے پر ہم حضور پر جھوٹ باندھنے کی بات کر لیں اس درجے کا تو نہیں, لیکن وہ اور بڑے درجے کا. اس سے اگر ہو بھی گیا کچھ, سامنے والے پر دھاک بیٹھ بھی گئی, تو فائدہ کیا ہوگا؟ جبکہ اس کے برعکس جو نقصان ہے وہ ایمان پر بھی زیادہ جہاں پڑ سکتی ہے. بالکل بالکل. اللہ زبان کا درست استعمال نصیب فرمائے. آمین. چلیے جی آگے چلتے ہیں. صاحبزادے عطار کی آمد مرحبا. اللہ پاک حاج صاحب کو نظر بد سے بچائے. حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, یا سیدی چھوٹے بچوں کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے اور نظر اتارنے کا کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیجیے. میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجیے. حضرت چھوٹے بچے جو بہت پیارے ہیں, ہاں جی, یہ بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے سبحان اللہ, کہ ان کے ذریعے جو نا والدین کا دل بہلتا ہے. اب والد جو نا تھکا ماندہ ہے بازار سے یا کام سے, اور بچوں کی جب یہ پیاری پیاری حرکت دیکھتے ہیں تو وہ اپنی تھکاوٹ جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے جی, یا کوئی ٹینشن ہو تو وہ بھول جاتا ہے اور اس میں وہ لگ جاتا ہے. جی. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی بچہ کو ایسی حرکت کرے, پیاری سی حرکت کرے, تو اس میں جو ہے نا ماشاء اللہ کہنا چاہیے. صحیح. تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی جو ہے وہ نظر بس سے وہ محفوظ رہیں گے, کیونکہ والدین کی بھی اپنی اولاد کو نظر لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم چاہے اپنا بچہ دیکھیں یا کسی کا بچہ دیکھیں, وہ پیاری حرکت کرے, اس کی پیاری ادا پر جو ہے وہ ماشاء اللہ کہیں, مرحبا. انشاءاللہ الکریم جو وہ نظر بس سے محفوظ رہے گا. دوسرے کہ اب اگر کوئی اس طرح کا خدشہ ہو تو وہی 7 مرچیں جو ہے نا وہ گھما کر اس سے جو وہ جلا دیں. مرحبا. اچھا, آپ ویسے کبھی اسید بھائی کی یا وہ چھوٹے جنید بھائی جو ہیں ان کی اگر نظر وغیرہ اتارنی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ گھر میں وہی مرچوں والی ترکیب ہوتی ہے. صحیح. دوسرے کے بعد وہ سورہ قریش پڑھ کے دم کرنے, اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے. مرحبا. سبحان اللہ. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل لوگ آپس میں لعنت ملامت کرتے دکھائی دے رہے ہیں نا, تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, ہمیں بتا دیجیے گا. لعنتیں دینے والوں سے تو اللہ ہی بچائے. آمین. گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آگے کوئی موٹر سائیکل والا آ گیا ہے اس کو لعنتیں دے رہے ہیں, کوئی گدھا گاڑی والا آ گیا ہے اس کو مطلب لعنت ملامت کر رہے ہیں. توبہ. دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ بہت بری عادت ہے, اور ایک مسلمان کو, ایک عاشق رسول کو جی لعنت دینا جو نا یہ گناہ ہے. صحیح. اس طرح اس کو ملامت کرنا یہ گناہ ہے. یہ جی. لہٰذا اس سے جو ہے نا وہ بچیں. آئیے اس کے لیے جو نا کچھ فرامین مصطفیٰ عرض کرتا ہوں. جی. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, مومن کو لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ لعنت کرنے والے بروز قیامت نہ تو سفارش کرنے والے ہوں گے نہ گواہ. ایک اور جگہ فرمایا اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت مت کرو, اور نہ کسی کو اللہ کے غضب اور جہنم میں جانے کا کہو. میرات المناجی میں یعنی یہ نہ کہو کہ تجھ پر خدا کی لعنت, اللہ کی پھٹکار, نہ یہ کہو کہ تجھ پر اللہ کا غضب, اللہ کا قہر وغیرہ. لعنت و غضب کی بددعا نہ کرو, نہ یہ کہو کہ تو جہنم میں جائے یا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہو, یا تجھے خدا دوزخ میں یا آگ میں ڈالے. اور مومن جو ہے نا یہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا. مومن لعنت کرنے والا, طعنہ دینے والا, فحش گو اور بےہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بے شک بندہ جب کسی چیز کو لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے. صحیح. تو اس کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, پھر وہ دائیں اور بائیں جانب کی راہ لیتی ہے. اگر جگہ نہیں پاتی تو جس سے لعنت کی گئی اگر وہ اس کا اہل ہوتا ہے تو اس کی طرف جاتی ہے, ورنہ دینے والے پر لوٹ آتی ہے. اللہ یعوذ باللہ.
یعنی اگر وہ سامنے والا اہل نہیں ہے اس لعنت کا تو یہ لعنت جو وہ دوبارہ اسی کے اوپر آ جائے گی. اسی کے اوپر آ جاتی ہے. توبہ توبہ، اللہ بچا. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ واقعی یہ جو ہے نا وہ لعنت جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس طرح ایک اور بات بھی آپ کے مدنی پھولوں سے سیکھنے کو ملی، یہ جو بولتے ہیں بھائی جہنم میں جاؤ، تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. بالکل یہ بھی ابھی جیسے آپ نے بتایا، تو یہ بھی بات جہنم میں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، اور مختلف مطلب اس طرح کے مختلف زبانوں میں مختلف فریزز جو ہے وہ اس طرح کے بولے جاتے ہیں. بالکل تو یہ بھی نہیں بولنے چاہیے. بالکل. اللہ پاک ہمیں زبان کا درست استعمال نصیب فرمائے. آمین. جی. مزمل عباس اتاری جھنگ سے عرض کر رہا ہوں، پروگرام آداب زندگی میں شہزادہ حضور سے سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ غیبت سے کیسے پاک ہو؟ بات بات میں لوگوں کی غیبت کر دیتے ہیں لیکن ہمیں علم تک نہیں ہوتا کہ یہ غیبت ہے. اصل میں دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ غیبت جو ہے نا یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کا جاننا بھی ضروری ہے، فرض ہے. تو پہلے تو یہ کہ ہمیں غیبت کی تعریف معلوم ہو کہ چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی غیبت، بعض کو جیسے کہا جاتا ہے نا غیبت مت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس میں ہے تبھی میں بول رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بول رہا. تو بھائی تبھی تو غیبت ہے جو اس میں ہے، ورنہ تو بہتان ہو جائے گا. تو یہ وہی کہ کم علمی کا نتیجہ ہے. تو اس میں یہی ہے کہ غیبت کے حوالے سے معلومات لینی چاہیے، اور امیر سنت کی کتابیں غیبت کی تباہ کاریاں بہت زبردست کتابیں، تو اس کا مطالعہ کیجئے اور اپنے آپ کو غیبت سے بچائیے، اور اب تک جتنی غیبتیں کی ہیں اس سے توبہ کیجئے. اللہ بچا. اس میں غیبت کے علاوہ جو نا وہ اور بھی اس میں چیزیں ہیں، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا. سبحان اللہ. غیبت سے حفاظت کے لیے وہ بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد. ہاں اس میں یہ ہے کہ جب جیسے کہیں جانا ہو، کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو، تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھ لیا جائے. صحیح. اور اٹھتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بیٹھتے وقت یہ پڑھے گا تو اس میں یہ ہے کہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا کہ جو اس کو غیبت سے باز رکھے گا. جب یہ جاتے وقت پڑھے گا تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کی غیبت سے لوگوں کو باز رکھے گا. صحیح. مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے بچا. آمین. بڑی تباہ کن بیماری ہے، اور ہم حضور اس طرح کے کیوں نہیں بنتے کہ ہم کسی کی کوئی اچھائی بیان کریں، کسی کی کوئی تعریف کریں، کسی کو اپریسیٹ کریں. اچھائی تعریف بھی ظاہر سی بات ہے وہی کی جائے گی جو کسی کے اندر جو ہے پائی جا رہی ہے. تو یہ عیبوں کے تذکرے کرتے رہنا، خرابیوں کے تذکرے بلا وجہ، ایک تو جہاں پر ذکر کرنا بنتا ہے وہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا جائے یا بتایا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ، مستثنیات جو ہیں وہ الگ ہیں. لیکن ایسی خام خواہ بس بیٹھے ہوئے آپس میں کوئی ٹاپک چاہیے، کسی کو چھیڑنا ہے یا کسی کو لینا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، بیٹھے باتیں کریں گے. اس کا کوئی حل بتائیں کہ یہ جو ٹائم پاس کرنے کے لیے بھئی آپس میں ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی ٹاپک بھی لے لیا، اب اس پر جو ہے وہ چل نکلے آگے، تو اس کا کوئی حل بتائیں، کوئی آلٹرنیٹ بتائیں. بھئی یہ نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کے عیب بیان کر رہے ہیں اس طرح سے، اس کو ریل کرنے کی نیت سے، یہ اس ارادے سے، تو یہ نہ کریں. پھر کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں، واہ سبحان. آپس میں جو نا وہ کوئی شرعی مسائل پر گفتگو کریں، یعنی کوئی بھی ایسی گفتگو کریں جس کا دینی یا دنیاوی فائدہ ہو. مرحبا. سبحان اللہ. یعنی ان فائدوں سے خالی نہ ہو، کیا بات. وہ گفتگو کر لیں. مرحبا. دینی گفتگو نہیں کر پاتے تو کوئی دنیاوی فائدہ ہو وہ گفتگو کر لیں. صحیح. ورنہ ذرا کسی دل آزاری کرنا، کسی کو تنگ کرنا، یہ تو ذرا غلط ہو جائے گا نا. درست فرمایا. اور گناہ الگ ہے، گناہ الگ. اللہ بچا. جی. مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ کہتے ہیں کہ تحقیر مساکین ایک باطنی بیماری ہے، یہ مطلب کیسے دور کی جائے، اور اس حوالے سے تھوڑا ارشاد فرما دیجیے کہ تحقیر مساکین بیسیکلی ہے کیا اور کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ کہ جو مساکین اور جو غریب ہوتے ہیں نا، یعنی جو بیچارے ظاہر کہ مال کی وجہ سے غریب ہیں، کہ مال ان کے پاس نہیں ہے، زر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو اب اس بنا پر ان کو حقیر جاننا اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، یہ ہے تحقیر مساکین. تو اس سے ہمیں بالکل بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن
ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی، جو حضرت عمار و خباب و بلال و صہیب و سلمان و سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ غریب صحابہ کی غربت دیکھ کر ان کے ساتھ تمسخر کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کی ہنسی نہ بنائیں، نہ عالی نسب غیر ذی نسب کی، اور نہ تندرست اپاہج کی، نہ بینا اس کی جس کی آنکھ میں عیب ہو۔ تو لہٰذا کسی کا ہمیں مذاق وغیرہ نہیں اڑانا، اس سے بالکل بچنا ہے۔ اگر اب تک یہ کام کیا ہے تو اسے توبہ بھی کریں۔ یہ بھی بڑا ایک پرابلم ہے کہ جو بیچارہ اپاہج ہے اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ لفظ بولتے ہیں، اور جو پاؤں اسے معذور ہے وہ لنگڑے اس طرح کر کے بولتے ہیں۔ اچھا، یوں ہی یہ جو کام ہے، اس طرح مسئلہ حضور یہ ہے کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ذرا تھوڑا وہ ہے حظ نفس تھوڑا اس کو فیل کریں، ایک مزہ جیسے وہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ تو کیا کہیں گے ایسی طبیعت کہ اس طبیعت کو کیا نام دیا جائے کہ جو کسی کو تکلیف دے کے، کسی کو پریشان کر کے، کسی کو مصیبت میں ڈال کے، کسی کا مذاق اڑا کے جس طبیعت کو ایک خوشی مل رہی ہے، اس طبیعت کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جائیں یا اس کو کیا نام دیا جائے؟ اس کو دیکھیے، اس میں ایسے بندے کو تو ظاہر ہے کہ یہی چاہیے کہ وہ خالی یہ غور کر لینا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ جو لنگڑا پن ہے، یہ جو بھی ہے، ظاہر ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں لنگڑا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں لولا ہو جاؤں، نہیں لنجا ہو جاؤں، میرا ہاتھ کا مسئلہ ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ میں غریب ہو جاؤں۔ ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ کل تک جو مالدار تھے آج وہ غریب ہیں، اچھا کل تک جو غریب تھے آج وہ مالدار ہیں، ایسے بھی آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ جن کے ہاتھ پاؤں وغیرہ صحیح ہیں، وہ ایسی سو بیماری پڑ گئی کہ ہاتھ کاٹنا پڑ گیا، یا ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا جیسے اس کا ہاتھ یا پاؤں ضائع ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے، اپنے آپ کو ڈرائے۔ غوث پاک کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ بیان کی گئی کہ ایک شرابی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے؟ تو غوث پاک نے کہا ہاں اللہ قادر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے؟ تو غوث پاک نے پھر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا ہاں اللہ قادر ہے، اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کی طبیعت میں افاقہ ہوا تو آپ کے ساتھ جو افراد موجود تھے انہوں نے کہا حضور اس نے ایک چھوٹی سی بات پوچھی اور آپ اس کے تیسری مرتبہ جواب دے کر بے ہوش ہو گئے۔ تو غوث پاک نے کہا کہ یہ شرابی مجھ سے جب اس نے پہلی مرتبہ پوچھا اللہ قادر ہے تو اس نے دل میں یہ سوال رکھے کہ کیا اللہ تعالیٰ میری بخشش پر قادر ہے؟ یہ تھا اس کے دل میں کہ کیا اللہ میری بخشش پر اللہ قادر ہے؟ تو میں نے جواب دیا ہاں اللہ قادر ہے۔ پھر جب اس سے دوسری مرتبہ پوچھا تو اس کے دل میں تھا کہ اللہ کریم میری اس شراب کی عادت کو میرے اندر سے دور کر دے، تو کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے؟ تو میں نے جواب دیا ہاں اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس کے دل میں تھا کہ اللہ مجھے غوث اور آپ کو شرابی بنا دے، اللہ قادر ہے؟
غوث پاک نے جواب دیا ہاں اللہ قادر ہے، آپ بے ہوش ہو گئے اللہ کے خوف سے۔ یہ جو آپ نے بات جو ہے وہ فرمائی ہے کہ بڑی زبردست بات ہے اور چوٹ کرنے کے لیے ہے کہ جس بات پر ہم کسی دوسرے کو یوں کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا کہیں ہم بھی شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ عافیت والا اور سلامتی والا معاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں، اس میں یہی ہے کہ جیسے جو لوگ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ واہ، اب یہ ہے کہ اگر اللہ کریم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے ہائے ہائے، تو وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جی، وہ کہا بھی گیا نہیں ولا تکلنی الی نفسی، یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے جو ہے وہ نہ کر، کہ نفس تو جو ہے یہ تو برائی کی طرف ہی ابھارنے والا ہے، بالکل، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین۔ یا وہ تحقیر مسائل کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ صحیح۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے۔ اللہ بچائے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین آمین ہمیں آمین غریبوں سے فقراء سے محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین، مرحبا، سبحان اللہ۔ جی، میرا جان نشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کیا ملے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، دعاؤں کی عرض ہے۔ آئیے اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، صحیح، میں نے اسے جو ہے نا وہ 3 کھجوریں دی، واہ، تو اس نے جو ہے نا وہ ایک کھجور جو ہے وہ دونوں بچیوں کو دی، صحیح، اور ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی صحیح، کہ اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ کھجور بھی مانگ لی، اللہ، تو اس نے جو ہے نا وہ کھجور توڑ کر اپنی دونوں بیٹیوں کو اس نے کھلا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات پر تعجب ہوا، تو میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس فعل کے سبب اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان پر مہربانی کا برتاؤ کرے، واہ، یہاں تک کہ اللہ کریم انہیں بے نیاز کر دے، کیا بات، یعنی وہ بالغ ہو جائیں یا ان کا نکاح ہو جائے صحیح، یا وہ صاحب مال ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ ارشاد نبوی سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے۔ صدقے یا رسول اللہ، واہ، سبحان اللہ، تو اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اسلامی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ مقام شکر ہے واہ، کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ان کا پیدا ہونا ان کے والدین کے لیے عار ہوتا تھا، ہائے ہائے، یہاں تک کہ بچیاں اگر پیدا ہوتی تو انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ہائے، انہیں ایک تو مار کے دفن کر، قتل کر کے زندہ دفن کر دیا جاتا کہ وہ بیچاری کس طرح اندر تڑپ تڑپ کے جو نا وہ مرتی ہوگی۔ ہائے، تو قرآنی تعلیمات، اسلامی تعلیمات اور اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات نے ان کی اہمیت اجاگر کی واہ، اور اس بات کا شعور دلایا کہ جو بیٹیاں ہیں نا وہ اللہ کریم کی رحمت ہیں، واہ جی، کہ یہ یعنی رحمت خدا بندی عز و جل کے نزول کا باعث ہے، دیا، واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، لہٰذا ان کی جو وہ قدر کرنی چاہیے۔ مرحبا، تو خیر یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں جو ہے نا وہ بیٹیوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، سبحان اللہ، ان کی عزت کی جاتی ہے واہ واہ، اور انہیں نوازا جاتا ہے، کیا بات، تو یہ اسلام ہی کی بدولت ہے، اور اسلام نے ایک عورت کو ٹھیک ٹھاک عزت دی ہے، اس کا ایک مقام رکھا ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر بھی
عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اسلام جو ہمیں عزت دے رہا ہے، وہ اسلام جو ہمیں ہمارے حقوق کو جو ہے وہ تحفظ دے رہا ہے، اللہ ہمیں اسی اسلام کے قوانین اور اصولوں اور ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.